چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی، اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریظہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان پر رحم فرمائیں، جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے۔ انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد، اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے، انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے، اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر رضامند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ یہ حارث کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 اور 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر اکسایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت حیی بن اخطب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ صالح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ
मस्जिद नबवी के एक खैमे में थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही से उनकी इयादत कर लिया करें। एक दिन उनके ऊपर से एक बकरी गुजर गई। इससे उनका जख्म ताजा हो गया और हंसली की हड्डी के पास से खून बह निकला। इस कदर खून जारी हुआ कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनका जनाजा मुसलमानों के साथ साथ फरिश्तों ने भी उठाया और उनकी मौत पर रहमान का अर्श लरज उठा। उधर अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हो पर 6 रातें गुजर चुकी थीं। नमाज के लिए उनकी बीवी उन्हें खोल देती थीं। इसके बाद वो फिर खुद को सुतून से बांध लेते थे। आखिर सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में उनकी तौबा नाजिल हुई। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें बशारत दी तो लोग उन्हें खोलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने उन सबको रोक दिया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा मुझे कोई न खोले। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के लिए निकले तो उन्हें खोल दिया। गज़वाए बनु कुरैज़ा के बाद मुसलमानों ने और कई फौजी कार्रवाइयां अंजाम दी। इनमें अहम कार्रवाइयां ये हैं। सुमामा बिन उसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके लाए हुए दीन को सख्त नापसंद करते थे। चुनाचे मुहर्रम 6 हिजरी में मुसैलमा कज़्ज़ाब के हुक्म से भेस बदलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हु को 30 सवारों के साथ जरिया के अतराफ में भेजा था ताकि बनी बकर बिन किलाब को तंबीह करें। जरिया बसरा के रास्ते में मदीना मुनव्वरा से 7 रात के फासले पर वाक़ है। इन सवारों ने वापस आते हुए सुमामा बिन उसाल को देख लिया। इन्हें उन पर शक गुजरा। चुनाचे गिरफ्तार करके मदीना मुनव्वरा ले आए और मस्जिद के एक सतून से बांध दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो फरमाया, सुमामा तुम्हारे नजदीक क्या है? उन्होंने कहा, ए मुहम्मद, मेरे नजदीक खैर है। अगर कत्ल करोगे तो एक खून वाले को कत्ल करोगे, अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान पर एहसान करोगे। माल चाहते हो तो मांगो, जो चाहोगे दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस तरफ से गुजरे तो आपने फरमाया, सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? वो बोले, मैं ठीक हूं। अगर कत्ल करोगे तो एक किसास वाले को कत्ल करोगे, अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान पर एहसान करोगे, अगर माल चाहते हो तो मांगो, जो चाहोगे दिया जाएगा। आप उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। तीसरे दिन फिर यही गुफ्तगू हुई। उस रोज आपने फरमाया, सुमामा को छोड़ दो। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्ल किया और मुसलमान हो गए।